وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ رابعہ کلیم آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے پروگرام میں ہم نے غفلت پر بات کی، تو آج ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے کہ دنیا اور آخرت میں ایک غافل دل یا غافل انسان کے لیے کیا سزائیں ہیں، کیا نقصانات ہیں، اور پھر ان کا علاج کیا ہے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی آپا، آج آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں ایک غافل انسان کے لیے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں، پچھلے پروگرام میں جیسے ہم نے بات کی تو اسی کو اگر ہم آگے لے کر چلیں جی، تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کسی چیز سے ہمیں منع کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ وارن کیا ہے، جی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے کوئی نقصانات اور اس کی کچھ سزائیں تو موجود ہیں۔ اس لیے کہ یہ صرف غفلت ان اینڈ آف اٹ سیلف تو چیز نہیں ہے، اس کے اثرات ہیں جو انسان کے اپنی عبادات پر پڑتے ہیں، پھر معاشرے پر پڑتے ہیں، اس کی ہر عمل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا میں بھی عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور بالکل جس طرح سے سورۃ الاعراف میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ ہماری آیات سے غافل تھے، تو اس لیے ان کے اوپر وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی آزمائش آتی رہتی تھی۔ اسی طرح سے جو فہم ہے نا اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ ہے، فقہ تفقہ، وہ نہیں آتی۔ انسان کی جو زندگی ہے اور انسان کا جو سمجھ ہے نا چیزوں کی، وہ بہت سپرفیشل لیول تک رہ جاتی ہے، وہ اس کو گہرائی سمجھ ہی نہیں آتی باتوں کی، وہ اسیس کر ہی نہیں سکتا ظاہری سچویشن چیزوں کو دیکھ سکتا وہ کیونکہ ہے صرف ظاہری چیزوں کو ہی دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں سے ہی محبت کرتا ہے، اور یہ بھی ایک سزا ہے بالکل کہ انسان اسیس ہی نہ کر پائے سچویشن کو، انسان دوسرے کو پہچان ہی نہ پائے، تو یہ بھی ایک سزا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عنقریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنتے پھرتے ہیں، اور اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان سے تھے غافل۔ پھر اسی طرح سے دلوں کو زنگ لگ جانا، یہ بھی سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور ایک اور بہت ہی ڈرا دینے والی سزا، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور کسی انسان کو کیا چاہیے؟ بالکل سیدہ یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرات صحابیہ ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ تسبیح یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور تقدیس یعنی اللہ تعالیٰ کی پڑھتی رہا کرو، اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اسے سوال کیا جائے گا اور وہ بولیں گی، انگلیوں کے پور بھی بولیں گے، پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس کی وجہ سے تم رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ بالکل۔ پھر اسی طرح ایک اور جو غافل کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو یہ تو کتنا نارمل ہے، ہم عربی زبان کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، بالکل، اور ہم بھاگتے ہیں، اٹھتے ہیں جائے نماز سے اور دعا کیے بغیر۔ اور دیکھا جائے تو نماز تو پوری کی پوری دعا ہے، الفاتحہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت، اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے دل کہیں اور ہوتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا کہ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ معاملات کے الجھنے پہ ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے پریشان حل ہم بول رہے ہیں لیکن چونکہ غافل ہیں تو اسی لیے اس کا اثر نہیں ہو رہا نا، اسی لیے اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ اسی لیے اکثر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز پڑھیں
تو اس کو بہت فوکس ہو کے اس میں دھیان دے کر. مجھے اکثر آپ کی بات سے میں یہ بات کروں کہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں بتائے ہوئے وظائف، جیسے ہم لا الہ الا انت سبحانک کی بات کریں، ہم اس کو عموماً معاشرے میں کتنی دفعہ ریپیٹڈلی پڑھا جاتا ہے. بالکل. مسائل بعض اوقات وہی رہتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی اور اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. وہ کیا اس دن ہماری وہی استاد بات کر رہی تھی کہ وہ کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے لوگ ایک مرتبہ پڑھ کے اپنی مرادیں پا جاتے تھے، اور ہم ہزاروں مرتبہ پڑھ کے بھی مجبوری کے عالم میں وہ یقین اور کانشیسلی مانگنا، زبان سے ادائیگی ہے نا، حضوری کے ساتھ دل مانگ رہا ہے آپ کا. جی بالکل بالکل. پھر اسی طرح سے غافل پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. استغفر اللہ. پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ جو کچھ اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ وہی کچھ وہ کرتا چلا جاتا ہے. پھر یہ ایکسیس بھی اللہ دیتا ہوگا بندے کے اوپر شیطان کو. وہ پھر اللہ تعالیٰ یہ فارمولا ہے نا کہ جب آپ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں تو شیطان آ کے آپ کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. جیسے وہ آیت میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے. پھر بالکل یہ تو بہت سخت سزا ہے واقعی میں. اور پھر غفلت مزید غفلت کو بھی کھینچ کے لاتی ہے، ملٹی پلائی ہوتی ہے نا. ایک انسان ایک غلط کام کرتا ہے، پھر اسی غلط کام سے ایک اور غلط کام جنم لیتا ہے، تو آپ کی غفلت در غفلت ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہے. پھر اسی طرح سے برا خاتمہ. آپ سوچیں کہ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمانا، ہمیں ایسا خاتمہ عطا فرمانا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سچی ناموری بھی عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو. اور کوئی ایسا موقع ہو کہ انسان کا دل غافل ہے، کسی غلط عمل میں وہ ہے، اور وہ وقت اس کی موت کا وقت ہو. اللہ اکبر. پھر اسی طرح سے یہ غفلت جو ہے نا، یہ آخرت میں حسرت کا باعث بنے گی. ہر وہ جو مجلس ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر گزار دی گئی، تو وہ قیامت کے دن اس انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. تو کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں تو تھوڑی سی ہی دیر کو چاہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کریں. بالکل. آپ کوئی نہ کوئی یاد دہانی ضرور کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی دنیاوی مشغولیات رکھ سکتے ہیں. بہت سیکھنے کی بات ہے کہ جو چینج انڈیویجول سے آتا ہے نا، کوئی ایک بھی اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ پر یہ ایک عہد کر لیں کہ ہم جہاں بھی جائیں وہاں اللہ کا ذکر ضرور کر کے اٹھیں اس مجلس سے، بے شک وہ فیملی گیدرنگ ہے، فرینڈس کی گیدرنگ ہے، تو وہ حسرت کا باعث نہیں بنے گی. بالکل. پھر جہنم کی آگ میں داخلہ. یہ جو اینڈ ہے انسان کا، ایک غافل انسان کا، کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، غفلت کی بنیاد یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین نہیں ہوتا، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے. اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. اور بھی بہت سی اور اس طرح کی آیات ہیں قرآن حکیم میں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ غافل کا جو انجام ہے. جیسے سورہ قاف میں آتا ہے نا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن ہم نے تیری آنکھوں کے آگے سے پڑا ہوا غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. تو آپا پھر ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ جیسا کہ ہمارا پروگرام اسی تھیم پر ہے کہ ہم دلوں کی جو یہ شفا ہے، جی دلوں کی شفا ہے، اور دلوں کی شفا میں یہ ہے کہ پھر ہم اس کے علاج کی طرف کیسے جائیں. بالکل. یہ تو ہم نے بیماری مارک کر لی، کیسے ہو، جی بیماری مارک کر لی، اس کے نقصانات دیکھ لیے، اب کرنے کے کام تو مسٹ ہیں. وہ نہیں بتائیں گے یا ان کے اوپر کوئی روشنی نہیں ڈالیں گے تو پھر تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی. ہمیں تو لگتا ہے نا بیمار کا جو علاج ہے وہ سب سے پہلے دوا ہوتی ہے. بالکل. تو اس کی دوا کیا ہے؟ پھر سب سے پہلی جو دوا ہے غفلت کی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. اللہ اکبر. ہمیں ابھی اسی کے اوپر بات. نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، قرآن پڑھیں، روزانہ چاہے 1 صفحہ پڑھیں، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، طویل دعا ہے، اللہم انی امتک بنت امتک، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے دے کر جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی. اور اتنے واسطے دے کر، اور وہ ہے پریشان کی دعا، جو پریشان ہے وہ اس کو مانگے، اور اس میں صرف قرآن سے کنیکٹ کیا اللہ میرے دل کی بہار اس قرآن کو بنا دے، ونور الصدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی،
اور میرے غموں کو دور کرنے والا، وذہاب ہمی، اور میری فکروں کو لے جانے والا بنا دے. کتنی خوبصورت اور بات ہے. ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں خود اپنے گریبان میں ہر کوئی ہم جھانک کے دیکھیں کہ قرآن کہاں ہے زندگی میں. 2 موقعوں پر آتا ہے جتنا قرآن ہوگا نا زندگی میں اتنا سکون ہوگا، اتنی یہ جو دل کے اندر سے بے چینیاں اور مینٹل ہیلتھ ایشوز اٹھتے ہیں نا، یہ بالکل اس طرح جیسے وہ ہماری بیماری کا جو لیول ہوتا ہے ڈاکٹر اس کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے. اگر نارمل ہے تو وہ ایک چھوٹی سی کسی عام دوا سے، ورنہ آپ اینٹی بائیوٹک تک جاتے ہیں، ورنہ پھر الگ ٹریٹمنٹس تک جاتے ہیں. بالکل. تو پھر وہ بات ہے کہ کیا ہم پھر اسی طرح کریں کہ ہم جتنی پرابلم آتی جائے اتنا قرآن کو بڑھاتے جائیں. ٹھیک. اسلاف ہی کیا کرتے تھے، وہ ٹھیک. کہتے تھے کہ جب رنج و غم اور ایسے دنیا کی مصروفیات اور ہر چیز ہمارے اوپر ایسے آ جاتی تھی نا، چڑھ آتی تھی، تو ہم ہر چیز چھوڑ کے ہم قرآن پڑھنے لگ جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی ہے نا کہ البقرہ پڑھا کرو. بالکل، اس میں برکت ہے اور اس کے چھوڑنے میں حسرت ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایک مارکس ملیں گے، اور اگر نہ کیا تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی، نیگیٹو ہو جائے گی. اس کے نہ پڑھنا اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے کہ کتنی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا اس صورت کو چھوڑ کر. تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر الہی، اور ذکر الہی میں نماز، قرآن، اور اسی طرح سے پھر مسنون دعائیں، صبح و شام کی دعائیں، مختلف مواقع کی دعائیں سیکھیں. تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ ایپس متعارف کرانا چاہتی ہوں. اس میں ایک بہت ہی بہترین الہدا انٹرنیشنل کی ایپ ہے دعائیں کے نام سے، اور اس میں آپ کو ہر موقع کی دعا ملے گی، اور مختلف اور کتابیں بھی ہیں دعاؤں کی ایڈڈ، اور بہت ہی وہ ایک جامع ایپ ہے. بالکل. اور اس کی بہترین فیچرز ہیں، سب بہت ہی جامع وہ ایپ ہے، تو اس کو تو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. پھر اسی طرح سے وہ ایاک نستعین ایک ایپ ہے، پھر دعائیں ایپ ہے. تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ جو ڈیجیٹل اب آپ کے پاس ساری فیسلٹیز آ گئی ہیں نا، ان کو استعمال کرنا چاہیے. تو حجت تمام کر دی آپ کو، ہر وقت آپ کے ہاتھ میں آپ کا قرآن، بالکل، اور آپ کے ساتھ آپ کی دعاؤں کا سارا جو کلیکشن ہے وہ موجود ہے. میں کسی کو جانتی ہوں کہ ان کے کچھ حالات زندگی میں ایسے آئے کہ وہ گھر میں بالکل تنہا تھیں وہ خاتون، اور وہ کہتی ہیں کہ رات کو کسی بھی سمے ڈر لگتا تھا. انسان ظاہر ہے اکیلے میں تنہائی میں محسوس تو کرتا ہے خوف. تو انہوں نے جو ہر شر سے حفاظت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، وہ انہوں نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی. وہ کہتی تھی آدھی رات کو بھی اٹھ کر ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تھی اور ڈر لگتا تھا تو میں اٹھتی تھی اور میں وہ دعا پڑھ لیتی تھی، اور میرا دل سکون سے بھر جاتا تھا. انسان کی فزیولوجی چینج ہو جاتی ہے، انسان کے جسمانی جو اس کے اوپر ایک اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو پسینے آ رہے ہیں یا کپ کپی آ رہی ہے یا دل دھڑک رہے تھے، سب ختم ہو جاتا ہے. یا وسوسے یہ علاج ہے، یہ وسوسے آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں اور پھر بھی ڈر لگ رہا ہے. تو یہ ہر اس چیز کا علاج ہے، فوکس کر کے اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے پڑھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کیا کریں، ہر وقت دعا کی حالت میں رہا کریں. آپ کبھی بھی اپنے کسی بھی وینچر میں، اپنے کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو نہ عقل کل سمجھیں، نہ اپنے زور بازو پر، چاہے آپ کو کتنی بھی کوئی چیز جو ہے نا وہ پرفیکٹلی آپ کے ذہن میں ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے بغیر اپنا کوئی کام شروع نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی سے کی ہوئی جو دعا ہے نا وہ کبھی جو ہے ضائع نہیں جاتی. اور اللہ کی مدد جب شامل حال ہو تو چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو، بڑے سے بڑا معاملہ ہو، وہ سب حل ہو ہی جاتے ہیں. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، کہتی ہے جب میرا بہت زیادہ کام ہوتے ہیں نا دن میں پھیلے ہوئے، تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے. اور کہتی ہوں وہ میرے پھیلے ہوئے وقت، کہتی صبح اٹھ کے بس ایک دعا مانگتی ہوں کہ اللہ کام بہت ہے، اور سارے کام ہو جاتے ہیں. اور ہم وہ جیسے ابھی آپ کی بات مجھے بہت یہ سوچ رہی تھی میں کہ ہم یہ کہتے ہیں میں یہ کر لوں گا یا میں یہ کر لوں گی، پھر دن کے اینڈ میں کہتے ہیں اس میں بلنڈر ہوتا ہے جی، اور ہم دن کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا، یہ ٹارگٹ میں اچیو نہیں کر پائی. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے نا ذکر کی، تو جو چاشت میں پڑے ہوئے 4 نوافل ہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دن کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں. بالکل. تو یہ سب چیزیں زندگی میں شامل ہونی چاہیے. پھر تہجد از اے مسٹ. حالانکہ یہ فرض نماز نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی وقت نکال کر، اور چاہے آپ اس کو 15 منٹ سے شروع کریں، 2 چھوٹی رکعتوں سے شروع کریں اور اللہ سے مزید کی توفیق مانگیں،
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں 10 آیتوں سے قیام کرے گا تو وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور نماز میں جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے گا اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا، اور جو 1000 آیات پڑھے گا قیام میں وہ بے حد ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ تو علاج کریں نا، غفلت کا علاج کریں، قرآن پڑھیں، قیام میں پڑھیں، اور اسی طرح سے پھر ایک اور علاج، جی، قبرستان جانا، قبرستان کی زیارت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں قبروں پر جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں، کیونکہ دل سخت نہیں ہونے دیتی، دل سخت نہیں ہونے دیتی۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی لیے تو ہمارے دین میں قبروں کو کچا رکھنے کا بھی حکم ہے نا، جی بالکل، کہ تاکہ ایک انسان کہاں وہ کن محلوں میں سے اٹھا اور چند میل کے فاصلے پر وہ مٹی میں دب گیا۔ اور بقی کے قبرستان میں جائیں تو ایسی ہی فیلنگ، اگر جانا تو اندر نہیں وہ جانے دیتے، لیکن باہر سے جو بھی مشاہدہ کیا گیا، دیکھا گیا، وہ اتنا دل کو ایک دم ہیبت آتی ہے کہ جس طرح دور تک بالکل، اور آنی چاہیے ہیبت، آنی چاہیے کہ یہ بندہ جو ہنستا کھیلتا یہ ہمارے پاس تھا، یہ اب نہیں ہے، اور کل میں نے بھی ادھر ہی ہونا ہے۔ سب سے بڑی عبرت جو ہے نا وہ یہ ہے، یہاں آ کے جو شیطان ہمیں کرتا ہے نا کہ قبرستان سے نکلو تو بس پھر واپسی کا راستہ ہی آپ کا جو ہے وہ ہنسی مذاق میں گزرنے لگ جائے، آپ کو یعنی وہ دل اتنا سخت ہو جائے کہ قبرستان بھی اس کو ہلا نہ سکے، تو پھر یہ تو مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں اگر اس کو اگر ہم دیکھا جائے تو اتنے بڑے جو سلاطین اور جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے قبروں اور مقبروں کو تو پکنک پوائنٹس بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ تو غافل ہونے کی مجھے لگتا ہے وہ بہت ہی الگ سٹیج ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے پکنک کر رہے ہیں۔ اس سے قرآن میں آتا ہے نا دل سخت ہو گیا، بلکہ پتھروں کی طرح سخت، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں سے تو پھر بھی کسی سے چشمہ بہہ نکلتا ہے، کوئی پانی بہہ نکلتا ہے، اور کوئی اللہ کی خشیت سے ڈر کے گر جاتا ہے۔ یہ تو بہت سیکھنے والا پوائنٹ ہے کہ یہ تو اکثر مقبروں کے اوپر تو اوپر سے لان بنا کے فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے لوگوں کو پکنکس کے لیے۔ دنیا کے حال پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ جتنی بھی ہسٹری ہے نا، ہسٹری بہت بڑی ایک ویک اپ کال ہے۔ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ یہاں پر نا ایک علاج اور بھی جو اس کا غفلت کا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہیں نا، اور آپ جیسے آپ نے سلاطین کا ذکر کیا، پھر اسی طرح سے ہم نے اپنے پروگرام میں ایجپشن میوزیم کا اور فرعونوں کی جو ساری انہوں نے گرینڈر وہاں پہ لا کے رکھ دیا ہے، تو اس کا ذکر کیا تھا۔ تو نیت کیا ہوگی آپ کی، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا دل غافل ہوگا یا آپ کا دل عبرت پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا نا، بالکل، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ بالکل۔ اور آج پھر مقصد بدل گئے نا، وہ غفلت کا پھر حال یہ ہے کہ ہم وہ سیرو فی الارض میں کہیں، ہمیں تو اول یہ پتہ ہی نہیں کہ آیت یہ والی ایسی کوئی ایگزسٹ کرتی ہے، اللہ کا حکم ہے چلو پھرو زمین میں، بالکل۔ اور پھر اس کے بعد ہم چلتے پھرتے ہیں تو اس کے پیچھے نیت، جیسے ابھی آپ نے کہا مقصد کیا ہے، انجوائمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اس سے آگے یا وہ اپنے کام کے لیے لوگ ٹریول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کسی حکمران کی ماں تھی کہ جس کو دیکھا گیا عید الاضحیٰ کے دن کہ وہ لوگوں سے چمڑا مانگ رہی تھی کہ میں سردی کے لیے اپنے اوپر میں اوڑھنے کے لیے لے لوں، اور کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس تو اتنی نعمتیں تھیں، تو کہنے لگی کہ ایسی ہی عید کی ایک صبح میرے پاس 400 لونڈیاں تھیں۔ یعنی یہ جو دن بدلتے ہیں نا لوگوں کے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس بے حال بندے کے حال میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جب چاہے جس کا چاہے جو حال کر دے، وہ نہیں کرتا تو یہ اس کا حلم ہے، یہ اس کی بڑائی ہے، لیکن وہ جب چاہے ہماری نعمتیں چھین لے۔ مجھے تو آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ قرآن پڑھنا اور اس کا ترجمے سے پڑھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا کس قدر ضروری ہے۔
ابھی جیسے آپ نے جو آیت حوالہ دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، بالکل یہ بھی انسان کے دل سے غفلت کو نکالنے کا باعث ہے بالکل کہ انسان ہر وقت اپنے حال پہ غور کرے کہ، اور پھر آپ اس میں مجھے ایک اور چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے حالات بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، اس چیز پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات، میں چاہتی ہوں میں خوش ہمارے رہوں، اختیار میں تو ایک پلک جھپکنا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنکھوں کے مسلس کو ڈیڈ کر دے اور یہ بھی تو ہم تو پلک بھی نہیں جھپک سکیں گے. جی، اور یہ بھی آبزرویشن مانگتی ہے یہ چیز، انسان پہنچتا ہی آبزرویشن کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہے اس نقطے کے اوپر. اور ایک یہ نقطہ یاد رکھنا کہ اگر کسی پر کوئی بیماری آئی ہے، کسی کے اوپر کوئی وقت آیا ہے تو مجھ پر بھی آ سکتا ہے. بالکل یہ یاد رکھنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ غفلت سے پھر انسان کو بچت رہتی ہے. پھر اسی طرح سے جنت کو بھی یاد رکھیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی زیورات، جنت کے بازار، جنت کی نہریں، جنت کی شہد، اس کا دودھ، اس کا مشروب، اس کی ساری رعنائیاں، جنت کے گھر، محلات، ہر چیز یاد رکھیں. نہر کوثر کو یاد کریں، اور اسلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات کی رفاقت کو یاد کریں. تو پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو منیملائز کر لوں، بالکل میں اپنے آپ کو کم پہ لے آؤں، اور جب میں اپنے آپ کو کم پہ لاؤں تو تاکہ مجھے آخرت میں کچھ ملے. اور اسی طرح بعض طبیعتیں جنت سے رغبت پاتی ہیں، اور بعض طبیعتیں جو ہیں وہ جہنم سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں. تو جہنم کو بھی یاد کرنا چاہیے، اس کی آگ، اس کی بچھو، اس کے سانپ، ڈرانے والی جہنمیوں کا چیخنا چلانا، اس کا اندھیرا، بالکل، اور وہ کلاسٹروفوبک بھی ہے. اللہم لا تجعلنا من الغافلین. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آج الحمدللہ بہت سیکھنے کو ملا. ناظرین، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.